اب یہاں پر ایک اور موضوع کو ہم بالکل واضح کرتے ہیں کہ ملاقات امام زمان میں بعض دفعہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ذرا کنفیوز کرنے والی ہیں، کہ بعض دفعہ توسل کے بعد پرابلم سالو ہوتا ہے، لیکن جس نے پرابلم سالو کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، یہ غلط۔ فرض کریں کہ آپ یہاں روڈ پر ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے امام سے توسل کیا اور ایک بعد میں گاڑی گڑھے میں گری ہوئی تھی، فرض کریں، اور کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا، ہم نے امام سے توسل کیا، اب یا تو امام خود آ کے نکالیں گے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جب وہ خود احساس ہو کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں امام، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام خود آئے تھے، یا کوئی امام کسی فرشتے کو بھیج دیں، یا امام کسی جن کو بھیج دیں، یا امام کسی مومن کو بھیج دیں، اب ہمیں نہیں پتا ہے کون ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کسی کافر کو بھیج۔ تو فرض کریں کہ ہماری گاڑی ایک گڑھے میں تھی، ہم نے امام سے توسل کیا، این اس وقت امام نے تصرف کیا۔ تصرف کے کیا معنی ہے؟ کہ امام نے ایک حکم دیا اور ایک آدمی کے فرض کریں مسلز جو ہیں تھوڑے سے اسٹف ہونے لگے گاڑی چلاتے، اس نے ایک دم سے گاڑی روکی کہ تھوڑا سا میں ورزش کروں، ذرا سا چلا تو آپ کو گڑھے میں دیکھا، اور یہ آدمی جو ہے نان مسلم ہے، تو کیا یہ امام زمان ہے؟ امام نے تصرف کیا۔ تصرف سے کیا مراد ہے؟ کہ ائمہ کے پاس ولایت ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کریں کہ یہ ہو جائے تو بے حکم خداوند تبارک و تعالی ہو جائے گی۔ امام نے ولایت استعمال کی، اس انسان کے مسلز میں اس کو اسٹفنس محسوس ہوئی، ایک دم سے رگیں چڑھنے لگیں، ایک دم سے اس نے بریک لگایا، این اس جگہ پہ رکا، تھوڑا سا چلے، جب چلا تو اس نے دیکھا کہ ہم یہاں پر، تو واقعات امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہر دفعہ کہ یہی امام زمان علیہ السلام ہے، بلکہ بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ہے، بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کوئی نائب امام ہے، بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کوئی امام کے وکیل ہیں، کوئی امام کے صحابی ہیں، کوئی امام کے خدمت گزار ہیں، یا کوئی فرشتوں میں سے یا کوئی جنوں میں سے، کچھ نہیں پتا وہ کون تھا، کب آیا، کیا گیا۔ تو بعض دفعہ کیا ہے، بعض دفعہ کیا ہے، ہر دفعہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آیا تھا کہ یہ امام زمان علیہ السلام تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب فرض کریں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے امام سے توسل کیا، اور ایک وہ شخص کے جس کو ہم نے پیسے دیے تھے اور ہم بھی بھول چکے تھے، اس کے دل میں امام نے ڈالا، اور وہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا ہوا آیا کہ میں نے سوچا آپ سے ملوں اور آپ کی امانت آپ کو واپس دے دوں، کیا یہ امام زمان ہے؟ نا، یہ تو ہمارا دوست ہے، لیکن امام نے اس کے دل کو نرم کر کے ہمیں ہماری مشکل کو امام نے اس کے ذریعے سے حل کروا دیا۔ بس ملاقات امام زمان علیہ السلام بہت اچھا موضوع ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی ہو تو اس میں یہ آپ کو بیلنس کرنا ہوگا کہ واقعا اس ملاقات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امام ہے، یا اس ملاقات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ امام ہیں۔ صلوات پڑھیں دوبارہ بر محمد و آل محمد۔ ایک دو روایتیں بیان کرنے کے بعد تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جو زمانہ ہے یہ سخت زمانہ ہے، لیکن اس میں فقط امام کی محبت ہی بہت بڑی۔ ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی اس زمانے کے لیے۔ اب ایک روایت ہے جو مشہور، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ آج کے لیے بھی ہے اور مولا علی کے دور کے لیے بھی ہے، ہر امام کے دور کے لیے روایت، لیکن یہ جو روایت ہے امام کی، یہ اس دور والوں کے لیے نہیں، یہ خالص روایت ہے اس دور والوں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں من ثبت علی موالاتنا، کہ جو ثابت رہا، باقی رہا ہماری محبت پر۔ کس زمانے میں؟ مولا علی کے دور میں نہیں، امام حسن امام حسین ان کے دور میں بھی نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں۔ کس دور میں؟ من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کہ جو ہماری محبت پر ثابت رہا، باقی رہا ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں۔ یہ روایت اس زمانے والوں کی ہے۔ اس روایت میں اصحاب امام شامل نہیں ہیں اس زمانے میں، وہ بڑے بڑے بزرگان شامل نہیں ہیں اس زمانے میں۔ کون لوگ شامل ہیں اس زمانے کے لیے؟ اس زمانے کے لیے تو جو اس زمانے میں مرا لیکن ائمہ کی محبت پہ مرا، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد، کہ غیبت کے زمانے میں جو ہماری محبت پر مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو شہدائے احد اور بدر والا ثواب نہیں دیتا، شہدائے احد اور بدر کے 1000 شہداء کے برابر ثواب دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔
روایات کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلچر بنے خود، اور یہ کلچر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی تمام کانفرنسز میں پڑھے لکھے لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ پرچہ لایا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تیاری سے آیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ممبر کا یہ مزاج بنا دیا گیا ہے کہ چاہے غلط روایت پڑھ دے لیکن پرچہ دیکھ کے نہ پڑھے، اور سب سے بہتر تو یہ پڑھے ہی نہ۔ جب اپنے دل کی روایتیں گڑھ سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کتاب کھولنے کی۔ ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی مخصوصاً اس زمانے کے لیے، اور وہ روایت کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے مومنین کی ایک فضیلت ہے جو اس زمانے کے حتیٰ اصحاب ائمہ پہ بھی نہیں تھی۔ وہ فضیلت کہ جس کی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی کیا ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا علی اعجب الناس ایمانا، اے علی ایمان کے اعتبار سے جو عجب ترین لوگ ہیں، عجیب ترین لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وَأَعْظَمُهُمْ یقیناً، اور یقین کے حساب سے بھی بہت ہی بلند لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں مگر؟ قوم، وہ گروہ ہے، یکونون فی آخر زمان، کہ جو آخر زمانے میں ہوں، لم یلحق النبی، وہ نبی سے نہیں ملے، وحجب عنہم الحجت، اور حجت یعنی امام زمان علیہ السلام وہ بھی ان سے غیبت کے، ان سے پردے میں، وآمنوا بسواد علی بیاض، لیکن وہ ایمان لائے ہیں سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر۔ کیا مراد سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر؟ یعنی لکھے ہوئے کو دیکھ کے۔ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہے، نہ انہوں نے اپنے زمانے کو امام کو دیکھا ہے، اپنا زمانے کا امام ان کا پردے میں ہوگا، لیکن ان کا یقین بہت ہوگا، اور اشرف الانبیاء فرماتے ہیں وہ عجیب ترین لوگ ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی اور درجات کے اعتبار سے بھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو یہ جو زمانہ ہے اس اعتبار سے واقعا عجیب ترین زمانہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور پاکیزہ فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اب ایک اور چیز کی جانب توجہ دلا کے پھر تاریخ اور مصائب کی جانب آئیں۔ بعض دفعہ ہم سب جو ہیں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بھی دعا کریں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کسی گناہ گار کو دیکھتے ہیں، فوراً ذہن میں آتا ہے ہم جنت میں ہوں گے، یہ جہنم میں ہوگا۔ نہ بابا، کس نے کہا کہ یہ جہنم میں ہوگا ہم جنت میں ہوں گے؟ ہاں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ میں گناہ نہیں کرتا، یا اللہ تو اسے بھی گناہ سے بچا۔ یہاں تک صحیح ہے بات۔ یا اللہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ گانے والا جہنم میں جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ مولانا ہے، وہ فلم ایکٹریس جہنم میں جائے گی، ایسا کچھ نہیں پتا۔ اتنی بات ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ناچنا گانا کر رہی ہے، یا اللہ تو اس کی بھی ہدایت فرما۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک مصیبت آئے اور ہم کافر ہو جائیں، اور وہ ایک واقعہ ہو اور توبہ اور استغفار کر لے اور نیک ہو جائے۔ کچھ پتا ہے؟ ہاں، غلط کام کی بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے۔ غلط کام کی تائید نہیں ہو رہی کہ کوئی کہے کہ جی مولانا نے کہا کہ فلم ایکٹریسز جو ہیں وہ بہت بلند ہے۔ نہ 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 نہ، گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، قطعاً حرام۔